व्यूअर्स، आज हम वादी बगरोट जा रहे हैं। हम हुंज़ा से वापस आए हैं और यहाँ दनियोर से, ये गालबन नादे अली चौक है, यहाँ से सड़क निकलती है वादी बगरोट को। वादी बगरोट का बड़ा शोहरा सुनते आए हैं, लेकिन हम देख नहीं सके, जा नहीं सके। बड़ी प्लानिंग करते रहे हैं, लेकिन आज वो दिन आन पहुंचा कि हम वादी बगरोट को जाने वाली सड़क पे सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, सड़क, चौड़ी सड़क और बहुत प्यारा ये रास्ता है वादी बगरोट को जाने का। वादी बगरोट जो है, इसका जो मुझे जितना मैंने पढ़ा है या सुना है कि यह गिलगित से नज़दीक तरीन वादी ये है और बहुत खूबसूरत और वसी है। और वाक़यातन ये हम देख रहे हैं कि एक तो ये सड़क जो है ये बहुत प्यारी है, और फिर खूबसूरती इसकी जो है ये गिलगित के पास से शुरू हो जाती है और हम देखते जा रहे हैं। इसे एशिया का शंग्रीला भी कहते हैं इस वादी को। ये देओमलाई दास्तानों की सरजमीन है। अपनी तारीख, सकाफत, फितरत के हसीन जलवों, पहाड़ी चोटियों और बर्फानी तौदों, ग्लेशियर्स, चश्मों, नालों, आबशारों, सरसब्ज़ो शादाब बागात और हरे भरे खेत खलियानों से आरास्ता गोशाए जन्नत नज़ीर वादी गिलगित से 35-40 किलोमीटर दूरी पे है। हम अब सफ़र करते जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि यार इतनी देर कर दी हमने इस वादी को आने के लिए। ये तो बहुत खूबसूरत और अपने दामन में बड़ी वुसअत रखती है। हम पहले क्यों नहीं आ गए। बाहर कैफ देर आयद दुरुस्त आयद। जब भी अल्लाह ने मौका दिया हम आ गए और अब इसकी खूबसूरती में, इसकी दिलकशी में महव खो गए हैं और दिल बहुत खुश है कि आज हम इस प्यारी सी वादी की तरफ जा रहे हैं। ये इसके पहाड़, इसके बागात, इसके रास्ते इंतहाई दिलकश और प्यारे हैं। सफ़र करने का मज़ा जो है वो आ रहा है। व्यूज़, ये आपके लिए भी कह लें एक मशवरा कि आप लोग अगर इधर से गुज़र के हुंज़ा, पासू, खंजराब तक पहुंचते हैं या फिर जगलोट से सकरदू, खपलू, शिगर, देओसाई पहुंचते हैं, बहुत खूबसूरत हैं वो भी जगह। लेकिन यार ये गिलगित के पास ही इतनी करीब ही इतनी प्यारी वैली, जिसके रास्ते इतने खूबसूरत हैं, इस पे भी सफ़र कीजिएगा। इसके लिए वक़्त निकालें और इधर से हो के जाएं। किसी भी वादी या वैली की अहमियत इस चीज़ से बढ़ जाती है कि उसके रास्ते कैसे हैं। कोई मुश्किल तो नहीं। ये वादी बहुत ही प्यारी और इसके रास्ते
بہت ہی آسان اور خوبصورت ہیں۔ راستے میں کچھ گاؤں بھی ہیں۔ گاؤں کے نام میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یاد نہیں رہتے، کوشش تو کرتے ہیں، لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ان کی خوبصورتی سے غرض ہے۔ گاؤں تو گاؤں ہے، پیارے ہیں، کوئی بھی نام ہے، اور نام بھی ان کے تھوڑے سے مشکل ہی ہے۔ بہرکیف ویلی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں راستے میں ہم رکتے بھی ہیں، کہیں سے پانی پیتے ہیں، کہیں کسی سے بات کرتے ہیں، تو جو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی مہمان نواز، اخلاق والے، بہت ہی تعاون کرتے ہیں۔ راستہ پوچھیں، پانی کی پیشکش، چائے کی پیشکش، اور ان کے چہروں پہ بہت ہی اطمینان اور سکون اور بھول پن۔ تو ایسے علاقوں میں آنے کا پھر مزہ آتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے اخلاق والے ہیں، سیاحوں سے بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے یہ اس کی وادی بگروٹ کی گل پوش راہیں ہیں، سڑک کے دونوں طرف سایہ دار درخت، پھلدار درخت، خوبانی ہے اس ایریے میں، چیری ہے، شہتوت ہیں، غرضے کے سارے ہی درخت جو ہیں نا پھلدار، وہ اس ویلی میں۔ اور وہ سامنے دیکھیں کتنی پیاری برف پوش چوٹیاں، یہی اس ویلی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں 4-5 برف پوش چوٹیاں ہیں جو سیاحوں کو برف کی دستار پہنے خوش آمدید کہتی ہیں۔ اتنی خوبصورت ویلی، اتنی وسعت والی، اتنی کشادہ ویلی کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے لفظ جو ہیں وہ نہیں مل رہے۔ کسی ویلی کا خوبصورت ہونا اور پھر اپنے اندر وسعت رکھنا کہ آپ وہاں جا کے چاروں طرف گھوم سکیں، ٹہل سکیں، پیدل چل سکیں، یہی اس کی اہمیت ہوتی ہے اس ویلی کی، کہ وہ ویلی آپ کو کتنا خوش کرتی، آپ اس سے کتنے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ ویلی ان سب معیارات پہ پوری اترتی ہے۔ یہاں آپ رک سکتے ہیں، کیمپنگ کر سکتے ہیں، ارد گرد ٹہل سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں۔ لوگ یہاں کے بڑے اچھے ہیں، آپ کو گوناگوں مسرت ملے گی یہاں کے۔ ہم نے ظاہر ہے ماشاءاللہ شمال پورا دیکھا ہوا ہے، تو جہاں بہت زیادہ سبزہ، میں یہ کہہ دوں کہ ناران ہے، کاغان ہے، تو وہاں سبزہ تو بہت ہے لیکن وہاں وسعت کم ہے۔ پہاڑ ہیں، دریا ہے اور سبزہ ہے، آپ اس سے ہٹ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ لیکن یہ یہاں دریا
ہے لیکن اتنا جوشیلا نہیں، آپ کے بہت قریب بھی نہیں۔ ہاں اتنے خوبصورت علاقے ہیں کہ آپ چلتے جائیں، نہ تو آپ کو کوئی روکنے والا اور نہ کوئی ٹوکنے والا۔ ہاں البتہ آپ سے ہنس کے ملیں گے، آپ کو چائے پانی کی درخواست کریں گے، لیکن آپ کو یہ ویلی بہت خوبصورت نظر آئے گی۔ یہاں اس ویلی میں ایک آگے گاؤں آتا ہے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً گاؤں کا نام چرا ہے۔ وہاں تک ٹریک یا سڑک جاتی ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ اس سے آگے کچھ ٹریک ہے، وہ بھی آگے جا کے ایک بگروٹ ریزورٹ، ایک ریسٹورنٹ چھوٹا سا 2 کمروں کا کہتے ہیں ہے، وہاں جا کے وہ ٹریک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے پھر برف پوش چوٹیاں ہیں، دیران، راکا پوشی، بلچھار، دوبانی پیک اور لیلا پیک۔ یہ چاروں چوٹیاں ضلع گلگت کی سب سے قریبی وادی بگروٹ میں۔ یہ سامنے آپ کو 2 چوٹیاں تو نظر آ رہی ہیں، راکا پوشی ہے غالباً اور ساتھ میں دوبانی ہے یا پھر دیران ہوگی، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن چوٹیاں ہمیں بالکل ماشاءاللہ بقع نور بنی نظر آ رہی ہیں، جن کے اوپر کچھ بادل ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، موسم نہایت پلیزنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں گلیشیئرز بھی ہیں۔ ان چوٹیوں سے پہلے 3-4 گلیشیئر بھی ہیں، برف کے جو ہیں، گرکو گلیشیئر، یونا گلیشیئر، برچا گلیشیئر اور ہنرچا گلیشیئر، یہ نام انہوں نے بتائے ہیں۔ ابھی آگے وہ نظر آئیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ہر طرف فصلیں لہلہا رہی ہیں، یہ پھلدار درختوں کے باغات، ویسے سایہ دار درخت، غرضے کے ہر طرف فطرت آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور راستہ پختہ راستہ جس پہ آپ کی گاڑی ماشاءاللہ ایسے بہتے چلے جا رہی جیسے پانی پہ کچھ چیز تیرتی جا رہی ہو۔ بہت ہی اچھی سڑک، لیول سڑک بنی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے کسی وی لاگر دوست کا وی لاگ دیکھا تھا، اس میں یہ سڑک نہیں تھی، یہ سڑک نئی بنی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اچھے راستے پہ اچھے وقت میں آ گئے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ویلی، اور کتنے وسعت قلب سے سیاحوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہوٹلز وغیرہ زیادہ نہیں ہیں، اور ٹورسٹوں کا بھی یہاں اتنا آنا جانا نہیں ہے، لیکن اب شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سامنے پل ہے اسی چیرا گاؤں کا، یہ ہم پار کر رہے ہیں۔ نیچے بگروٹ نالا یا دریا جو بھی ہے یہ دیکھیں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی تو بہت نارمل انداز میں بہتا ہے، ظاہر ہے گرمیوں میں اس کا پانی جولائی اگست میں اور بڑھ جاتا ہوگا۔ وہ سامنے
گلیشیئرز ہیں جہاں سے پگھل کے پانی آ رہا ہے، اور یہ خوبصورت اور مضبوط جھولتا ہوا پل ہے، اور آگے چرا گاؤں ہے۔ سبزہ باغات اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ غالباً سیب ہیں، سیبوں کا درخت سرے راہ۔ اور یہ آگے گاؤں کو راستہ۔ اس گاؤں کا نام چیرا گاؤں، اور وہ سامنے کیا جناب، ایسے جیسے کوئی مہندی کی تقریب ہو، تو بچوں نے اوپر چادر سے سایہ کیا ہو، لیکن نہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ پھل اوپر سے جو گرا رہا ہے کوئی چڑھ کے درخت پہ، اور نیچے یہ چادر میں یا اس میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ جی جناب، پاس پہنچ کے دیکھا، یہ شہتوت ہیں کالے، آہا رس بھرے۔ شربت توت آپ نے کبھی پیا ہوگا، جس سے کھانسی اور گلا یکدم ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ وہی شہتوت ہیں، وہی اس میں رس ہے۔ اور یہ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے، یہ دیکھیں باہمی ان کا اتفاق اتحاد کہ یہ اکٹھے ہو کے پھل جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے کھائیں گے۔ ہم بھی رک گئے ہیں کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ یہاں کے مقامی کو صاحب بہت اچھے اخلاق والے، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، اور کچھ ہم نے ان سے معلومات وغیرہ تھوڑی سی ادھر سے لیں، اور یہ انہوں نے ہمیں یہ دیکھیں شہتوت سے ایک شاپ پر بھر کے دھو کے ہمیں پیش کیا کہ کھائیں، نہایت میٹھے شہتوت۔ اور یہ دیکھیں یہ گاؤں میں کچھ ادارے رفع عام کے کام کرتے یہاں، اور یہ دیکھیں یہ یہاں کے سادہ اخلاق والے پرخلوص اور اتفاق میں برکت والے لوگ، بچے سارے مل کے وہی شہتوت کھا رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کہ ایسے ہی ہمیں باہمی اتحاد اتفاق سے پورے معاشرے کو رہنا چاہیے۔ باہر کا یہ مناظر ادھر ہمیں ملتے ہیں، اور اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اس ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ارد گرد آپ دیکھیں ماشاءاللہ فصلیں پورے جوبن پہ، اور یہ اب یہاں ختم سڑک جو گاؤں تک تھی، اب آگے کچا ٹریک ہے، اور ہم نے آگے جانا ہے۔ وہ دیکھے سامنے پہاڑ، اور ان کے نیچے جو مٹی میں وہ گلیشیئرز ہیں، لیکن یہ ان سے پانی جو ہے بنتا رہتا ہے اور دریا چلتے رہتے ہیں۔ یہ آبادی کے بہت قریب ہیں، ان سے خطرہ بھی ہوتا ہے گرمیوں میں، یہ پگھل کے سیلاب بھی برپا کر دیتے ہیں۔ ہر کیف ابھی یہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ان کا برف سے پانی تھوڑا بن رہا ہے، اور یہ وہ دیکھیں چوٹیاں برف کی پیچھے بھی، اور یہ سارے یہ گلیشیئرز ہیں جو پڑے سامنے آپ کے دو پہاڑوں کے درمیان ہیں، یہ گلیشیئرز ہیں۔ اب ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتہ، گو کہ ہمیں انہوں نے آبادی والوں نے، گاؤں والوں نے ان کے نام تو بتائے، میں نے آپ کو بتا بھی دیے، لیکن ان میں کون سا گلیشیئر وہ ہم نہیں آپ کو بتا سکتے۔ ہاں البتہ یہ دیکھیں بیک سائڈ پہ یہ منظر ویلی کا کتنا پیارا، بہت پیاری ویلی ہے۔ آپ کو وقت ملے تو آپ ادھر ضرور آئیے گا۔ اور یہ آگے ٹریک بڑھ رہا ہے، لیکن
تنگ ہو گیا ہے، ایک گاڑی کا ہے، اور گاڑی ہماری جو ہے ہمارے چوئی صاحب کی ہے، وہ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں کہ آگے کوئی یار ہمیں سمجھ تو آ نہیں رہی، نہ ہمیں وہ کوئی ہوٹل نظر آ رہا ہے، اور ٹریک جو ہے بالکل تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں پتھر بھی ہیں، بعض کا گاڑی نیچے لگنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور یہاں ہم گو کا شکار ہو رہے ہیں کہ آگے اب جائیں کہ نہ جائیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہاں جو ماشاءاللہ یہاں کے رہائشی لوکلز ہوتے ہیں نا، ان کی ججمنٹ، ان کو اندازہ مائلز کا یا کلومیٹرز کا وہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے پیچھے سے پوچھتے آ رہے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ کہتے رہے ہیں، لیکن ہمیں میرا خیال پونا گھنٹہ ہو گیا کہ ہم ابھی یہیں پھر رہے ہیں، لیکن حوصلہ کر کے ہم نکل آئے ہیں، اور ہمیں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے وہ بگروٹ ہوٹل ہوگا، اور ٹریک بھی کچھ کھلا ہے، لیکن اس میں راستے میں پتھر ضرور ہیں، ان سے بچ کے گاڑی بہت آہستہ سپیڈ میں ہم چلا رہے ہیں، لیکن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو آنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو، یہ آگے کچھ تھوڑا سا پانی اور اس میں پتھر ہیں، بہت احتیاط سے سنبھل کے بچ کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بعض کا ہم اتر بھی جاتے ہیں کہ گاڑی نیچے نہ لگے، لیکن راستہ ٹھیک ہے قدرے، اور سامنے اب جو پہاڑ تھے، جو چوٹیاں، وہ بالکل قریب نظر آنے لگی ہیں، اور موسم یہاں ماشاءاللہ بہت خنک ہے، دھوپ بھی نکلی ہے، آگے پہاڑوں پہ بادل بھی ہیں، لیکن موسم بہت پلیزنٹ ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور خوبصورتی بھی یہاں وادی کی نکھر کے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ یہاں ٹریکنگ کر کے آگے خوبصورت اور وادیاں ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں، وہ کہ ان کو رستہ نہیں ہے، چھوٹا چلنے کا ٹریک آگے ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں کچھ ٹورسٹ نظر آئے تھے، وہ بتا رہے۔ یہ دیکھیں جی، بگروٹ میڈوز ریزورٹ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ، نام بڑا لمبا چوڑا لیکن چھوٹا سا ہوٹل، اور بہت کہہ لیں ایک پتلا سا حال رکھنے والا ہوٹل، مطلب کہہ لیں کہ اتنا بہت اعلیٰ قسم کا نہیں ہے، لیکن ان وادیوں میں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ جب چلتے ہیں، وادیاں دیکھنے نکلتے ہیں، ہم ہوٹل کو جج کرنے نہیں نکلتے کہ کون سا ہوٹل کیا ہے، بس ہمیں رات کو سونے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے بتایا تھا پیچھے کہ وہاں صرف 2 کمرے ہیں، آپ کو وہاں جگہ مل جائے گی تو آپ رہ سکیں گے، نہیں تو پھر واپس پلٹنا ہوگا۔ لیکن ایسی بات کوئی نہیں کہ یہاں سے گلگت 40 کلومیٹر ہوگا، تو اتنی دور ٹورسٹ بہت کم، ابھی ہم آئے ہیں تو موٹر سائیکل والے ٹورسٹ جو ہیں وہ 8-10 ہیں، لیکن انہوں نے چلے جانا، تو ہوٹل خالی ہے۔ اور یہ ہوٹل بھی کیا ہے، ایک فارم ہاؤس ٹائپ ہی ہے، اس میں فصلیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، اور یہ یہاں کا آخری آبادی والا کہہ لیں۔ اس سے آگے پھر آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ پہاڑی چوٹیاں، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اتنی خوبصورت جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی ہم نے کھڑی کر دی، اور اب ہم ہوٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہوٹل والوں نے اپنی بساط کے مطابق
کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں، کہیں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں تھوڑے سے وہ شیڈ سے بنا دیے ہیں، مطلب کہہ لیں لکڑ کے، اور پھر یہ نیچرل ایک فارسٹ سا ہے، آپ یہاں چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، چہل قدمی بڑے اچھے انداز میں یہاں ہو سکتی۔ یہ بائکر ٹورسٹ ہیں، ان سے ملاقات ہماری ہوئی ہے، بڑے اچھے ہیں۔ ان میں سے کچھ 4-5 لڑکے بتا رہے تھے کہ ہم اس سے آگے ٹریکنگ کر کے گئے ہیں، اور بڑی پیاری آگے ویلی ہے، یہاں کوئی آبادی تو نہیں لیکن خوبصورت ویلی ہے، وہاں یہ رات گزار کے آئے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ بیٹھنے کی جگہ، آپ یہاں بیٹھ کے چائے پئیں گے، کوئی چپس کھائیں گے تو لطف تبالا ہو جائے گا۔ ہم بھی یہاں بیٹھ کے چائے وغیرہ پئیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہاڑ بھی ہیں یہاں جن پہ برف نہیں ہے، اور برفیلے پہاڑ بھی ہیں جن پہ برفیں ہیں، اور وہ مشہور پہاڑ ہیں۔ یہ یہاں تک یہ جو ٹریک ہے یہاں تک آتا ہے۔ بہت ہی، یہ دیکھیں یہ وہ چوٹیاں ہیں، دیران پیک اور ہلاکا پوشی اور دوبانی وغیرہ۔ مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ یہاں 3-4 گلیشیئر ہیں، بہت زیادہ 20-25 گلیشیئرز ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ بائکرز کے بیگز وغیرہ پڑے ہیں، اور ہمیں کون سا کمرہ ملتا ہے یا کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور حالت ان کی پتلی ہے، دیکھتے ہیں اب یہ کیسا۔ یہاں گلیشیئر پالتے ہیں، برفوں کو ملا کے یہ کمرہ دیکھ لیں جی، بہت ہی ایک سادہ سا، کوئی اس میں بیڈ نہیں، صرف کارپیٹ سا بچھا ہے جو کہ ہم نے یہ لے لیا ہے۔ اور آج رات یہاں ہم اس جنگل میں منگل بنا کے گزاریں گے۔ ان علاقوں میں، ایسی جگہوں میں بہت مزہ آتا ہے رات گزارنے کا، یہاں رہنے کا، یہاں بیٹھ کے فطرت سے لطف اندوز ہونے کا۔ یہاں اس کی سبزیاں بھی اپنی ہیں، اور یہ بنا کے بھی کھانا خود دیتے ہیں۔ بہت اکنومیکل یہ ہوٹل ہے۔ یہ میرا خیال انہوں نے تھوڑے سے ہی پیسے مانگے تھے، اور ہم نے اس میں سے بھی کوئی تھوڑے کر کے ان سے وہ کر لیا، اور یہاں بیٹھ کے ساری وادی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں، وہ بھی برف پوش چوٹیاں۔ بہت ہی پیاری جگہ۔ یہاں آنے سے پہلے اگر فیملی کے ساتھ آنا ہو تو بکنگ وغیرہ کروا لینی چاہیے۔ ان کے نمبر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں ادھر گلگت سے بھی یا دنیور سے بھی۔ یہ پیچھے گاؤں آیا تھا، وہاں ایک ہوٹل اچھا بنا ہے، وہاں بھی فیملی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ شاید جگہ نہ ملے تو پھر واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم وہاں بیٹھ گئے، یہ ہمارے دوست ہیں جو جی رات پڑی تو رات ہم نے یہاں اس کمرے میں
अपने बिस्तर लगाए और बातें कर रहे हैं, पुराने अपने सारे टूर्स की यहाँ यादें ताज़ा करते हैं और इस वादी की खूबसूरती की, यहाँ के एडवेंचर की, यहाँ के माहौल की, यहाँ की खूबसूरती की, जो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त तजर्बा, ये अब हमारा इंशाल्लाह इस वादी में आना जाना लगा रहेगा। तो दोस्तों, आखिर में अगर आपको ये वीडियो, ये वैली, ये नज़ारे, ये सब कुछ अच्छा लगा तो फिर हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है विज़िट पाकिस्तान विद आबिद बुखारी, इसको जो नए देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों से इल्तिमास कि जो भी नेचर लवर्स दोस्त सैर व सियाहत को पसंद करते हैं, फितरत को पसंद करते हैं, उन सब के साथ मेरी ये वीडियो आप शेयर करें और दोस्तों से ये चैनल आप सब्सक्राइब करवाएं और इसे देखते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।